میرے آقا حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار نہیں تھما تھا، ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار ابھی نہیں تھما ہے۔ ان ظالم یزیدیوں نے تمام خیموں میں آگ لگا دی۔ تمام خیموں میں جب آگ لگی، چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں تھے، مستورات خیموں کے اندر تھیں، عورتیں خیموں کے اندر تھیں، ازواج مطہرات خیموں کے اندر تھیں۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی شہربانو خیمے کے اندر، بہن زینب کو اللہ رب العزت نے ایسی استقامت عطا فرمائی تھی کہ آج بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا اہم کردار میدان کربلا میں امام حسین کا نہیں تھا جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ کتنا بڑا کردار تھا حضرت زینب کا۔ حضرت امام زین العابدین ہیں، امام زین العابدین خیمے کے اندر تھے اور ان ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر کے باہر بٹھاتی ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ ایک جوان کو اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے خیمے کے اندر سے باہر لا کر کے رکھتی ہیں۔ اتنا بڑا کردار حضرت زینب کا۔ حضرت زینب نے امام زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا ہے، حضرت امام زین العابدین کو لا کر کے باہر بٹھا دیتی ہیں، خیموں کے اندر آگ لگا دی گئی۔ ان ظالم یزیدیوں نے تمام مستورات کے سروں سے چادریں چھین لی، جن کے سر کے بال کو آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا تھا، جن کے سر کے بال کو آسمان کے چاند نے نہیں دیکھا تھا، جن کے سر کے بال کو آسمان کے ستاروں نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کے مقدس سروں سے اپنی چادریں چھین لی گئی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا قیامت خیز وہ منظر ہوگا۔ حضرت سکینہ بالیاں پہنے ہوئے تھی کانوں میں، ایک ظالم یزیدی نے وہ بالیاں ایسے چھینی کہ آپ کے کانوں سے خون ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب صبر کر رہے ہیں، صبر سے کام لے رہے ہیں۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک ظالم یزیدی نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تمام شہداء کے سروں کو اپنے اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے۔ اب میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تھے، جمعے کی نماز کا وقت تھا، جب میرے آقا حسین نے شہادت کا جام پیا تھا، میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب کا کردار دیکھو، حضرت زینب سے محبت کا دم بھرتی ہو، حضرت فاطمہ سے محبت کا دم بھرتی ہو مسلمانوں۔ میدان کربلا کا حال سنو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو، جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تب حضرت زینب تمام مستورات سے فرماتی ہے کہ اب چلو عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، چلو عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر کی عورتوں نے کہا تھا کہ یہاں پر پانی کہاں ہے، آپ فرماتی ہیں پانی نہیں ہے تو تیمم سے تیمم کر کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ حضرات گرامی، میرے نبی فرماتے ہیں جو فجر چھوڑ دے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جو ظہر کو چھوڑ دے اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جو عصر چھوڑ دے اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے، جو مغرب چھوڑ دے اس کے اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، جو عشاء کی نماز چھوڑ دے اس کی نیند سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی نیند سے آرام ختم کر دیا